أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تسبیحات و تنزیلات بزرگی دے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام بے حد و حساب آمنہ دلال شفیع المذنبین امام الانبیاء امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے خاص. سامعین کرام اور نہایت ہی ادب دے احترام بزرگوں اور میری روحانی اسلامی اور ماں اور بہنوں، آج دا خطبہ جمعہ دا موضوع ہے صلہ رحمی کتنی ضرورت ہے اور صلہ رحمی کس چیز دا نام ہے. سامعین کرام، اس معاشرے دے اندر، اس دنیا دے اندر، اس علاقے دے اندر، اس ملک دے اندر ہر انسان واسطے یہ چیز ضروری ہے کہ آج آپ ساڈا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ساڈے اندر صلہ رحمی نہیں بلکہ قطع رحمی ہے. سامعین کرام، اللہ کو دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن سنا کے سب تو پہلے مینوں اور پھر توانوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا قرآن میں تواڈے سامنے پڑھیا ہے. پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فرمایا الذین، او لوگ، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہاں لوگاں نے وعدے نوں پختہ ہون تو بعد توڑیا، جنہاں لوگاں نے اللہ رب العالمین دے نال پختہ وعدہ کر کے توڑ دیتا. جدوں وعدہ کیتا وعدہ پختہ ہو گیا، وعدہ پکا کر لیا، وعدہ پکا ہون تو بعد اللہ رب العالمین دے نال وعدے نوں توڑ دیتا اور فرمایا: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ. اور اللہ رب العالمین نے جڑا حکم دیتا ہے انہوں کٹ دیتا ہے، انہوں چھٹ دیتا ہے، انہوں توڑ دیتا ہے، انہوں چھوڑ دیتا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. اس چیز کے بارے اللہ نے جڑا حکم دیتا ہے اس وعدے نو توڑ کے، اس اللہ دے حکم نو چھوڑ کے، آئیو صلاح وعدہ کی سی، وہ اللہ دا حکم کی سی، وہ اللہ دا حکم سی کہ تسی دنیا تے جانا ہے، تسی دنیا تے جا کر کے آئیو صلاح تسی رشتہ داری نو جوڑنا ہے، تسی لوگاں نال صلہ
तुसां लोगां नाल अच्छा बर्ताव करना है, तुसां लोगां नाल उठना बैठना है ते बड़ा सिला रहमी दे नाल उठना बैठना है। फरमाया जेड़े लोग अल्लाह दे वादे नूं तोड़ चुके ने, जेड़े अल्लाह दे हुक्म नूं छड्ड चुके ने, जेड़े लोग अल्लाह दे हुक्म दी नाफरमानी कर चुके ने, और रिश्तेदारी नूं छड्ड दित्ता है, सिला रहमी नूं छड्ड दित्ता है, कदा रहमी शुरू कर दित्ती है। वहां फरमाया वयुफ्सिदूना फिल अर्ज़ि, और लोग दुनिया दे अंदर जमीन ते फसाद करन वाले ने, जेड़े रिश्तेदारियां खत्म करन वाले ने, जेड़े सिला रहमियां खत्म करन वाले ने, सिला रहमियां छड्ड के कदा रहमियां शुरू कर दित्तियां ने। फरमाया ओ लोग दुनिया ते और लोग जमीन ते फसाद करन वाले ने। जदों फसाद दुनिया ते आ जाए अल्लाह दुनिया भी तबाह कर देंदा है, आखिरत भी तबाह कर देंदा है। फसाद किस चीज का नाम है? रिश्तेदारी नूं खत्म कीता है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिता है, रिश्तेदारी नूं खत्म कीता है ते लोगां दे मार खाने शुरू कर दिते ने। फसाद कीता, इधरों एक दी लड़ाई कराई, इधरों दूसरे की लड़ाई कराई है। फसाद दे इस चीज दा ही नाम है अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया जेड़े लोगां ने ये काम कीता दुनिया ते फसाद कीता, फरमाया उलाइका यही लोग जेड़े ने जिन्हां ने अल्लाह दे वादे नूं तोड़िया है, अल्लाह दे हुक्म नूं छड्ड दित्ता है, अल्लाह दे हुक्म नूं छोड़िया और दुनिया ते फसाद कीता। फरमाया यही लोग ने हुमुल खासिरून, फरमाया ये लोग खसारा पाउण वाले ने। इन्हां लोगां दे पल्ले कोई चीज नहीं रही, क्योंकि फसाद कीता, सिला रहमी छड्डिए कदा रहमियां शुरू कर दित्तियां ने। असीं समझदे हां कि सिला रहमी ये चीज है कि कोई तेरे नाल अच्छा बर्ताव करे, तू भी उहदे नाल अच्छा बर्ताव करे, कोई तेरे नाल मोहब्बत करे, तू भी उहदे नाल मोहब्बत करे, कोई तेरे नाल कोई मतलब रखे, तू भी उहदे नाल कोई मतलब रखे। नहीं नहीं मेरे वीर, सिला रहमी इस चीज का नाम नहीं, बल्कि सिला रहमी इस चीज का नाम है कि कोई रिश्तेदारी नूं तोड़े, तू रिश्तेदारी नूं जोड़े, कोई तेरे नाल नफरत करे, तू उहदे नाल मोहब्बत करे, कोई तेरे नाल ताल्लुक नूं खत्म करे, तू उहदे नाल ताल्लुक नूं ना खत्म करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सामने कराम अल्लाह दी कसम जे इस सिला रहमी नूं लोगां ने छड्ड दित्ता है, लोगां ने कदा रहमियां शुरू कर दित्तियां ने, लोगां ने एक दूसरे नाल ताल्लुकात भी खत्म कर दित्ते ने। अज रिश्तेदारी दा सर्टिफिकेट सिर्फ पैसा पैलेस मारो दौलत बन गया है। अगर कुंबे कबीले दे अंदर खानदान दे अंदर पैसा है तो सारे ही रिश्तेदार ने, पैसा नहीं तो तेरा मेरा कोई सगा नहीं, पैसा है तो सारे ही अपने ने। मेरे वीर सिला रहमी है, तेरे नाल कोई नाराजगियां करे तू दे नाल जाकर सुलह कर लिया कर। आज सिला रहमी इतनी खत्म हो गई कि लोगों के दिलों के अंदर जड़ी मोहब्बत सी वो खत्म हुई, बल्कि लोगों ने मोहब्बत को छाड़ के नफरत दिलों के अंदर पैदा कर ली है कि मेरा बड़ा नाम है, वो फलाने की गलती है तो मेरी गलती कोई नहीं, कि मैं किस चीज की मुआफी मंगा, मैं किस चीज की सुलह करा। सामने करा आज तेरिया मेरिया रिश्तेदारियां, आज तेरे मेरे ताल्लुकात किस खातर में, आज तेरिया रिश्तेदारियां किस खातर में। मेरे रब दा कुरान ऐलान फरमाता है, फरमाया वा आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, फरमाया जेड़े रिश्तेदार ने, जेड़े अज़ीज़ो क़रीब ने, जेड़े रिश्तेदार ने, उन्हां नूं उन्हां दे हक़ अदा कर दिया। दूसरे मकाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, फरमाया दुनिया कायनात
بعد جڑے تواڈے زیادہ قریبی نے رشتہ دار نے انہاں رشتہ داراں تے خرچ کرو انہاں رشتہ داراں کو صدقہ خیرات دی ضرورت ہے تو انہاں نوں ادا کرو تسی تے میں صدقات تے خیرات اس بندے تے کرنے ہیں جڑا ساڈی عزت کردا ہو جڑا ساڈی پوجا کردا ہو جڑا ساڈا نام دی شہرت کردا ہوے اسی تے اونتے تے صدقات خیرات کردے ہیں اپنے دروازے تے یتیم بھتیجے بیٹھے ہوئے نے اپنے دروازے تے یتیم بچے بیٹھے ہوئے نے صدقات صرف باہر جا دوسرے لوگاں ضرور ہے کہ دوسرے لوگاں نے بھی حق ادا کرو مسامین کرام پہلے تو رشتہ داراں تے حق ادا کرنا ہے پہلے رشتہ داراں تے صدقات خیرات کرو جنہاں نوں ضرورت ہے جڑا بندہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بندے فرمایا ایک بندہ وہ ہے کہ جڑا بندہ اگر کوئی حق ادا کرتا ہے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے کہ انہوں چاہیے اپنے رشتہ داروں تے ادا کرے اللہ ان کے واسطے دوہرا اجر کر دے صحیح حدیث دوہرا اجر کس طرح ایک اجر رشتہ داری نوں جوڑن دا دوسرا صدقہ کرن دا ساڈے دروازے تے یتیم بھتیجے بیٹھے ہوئے نے صدقاتاں جا رہی نے دوسری طرف کیوں میرا نام بن جاوے ریاکاری واسطے اسی صدقات خیرات کرتے ہیں رشتہ داری واسطے کریے کہ اللہ دی قسم ہے آئی رشتہ داری نوں اس جوڑیا نہیں رشتہ داری نوں ختم کر دیتا ہے صلہ رحمی نوں ختم کر دیتا ہے اسی سمجھنے دوسرے بندے نے زیادتی کیتی ہے تے میں معافی منگنی کوئی نہیں میں رشتہ داری چھوڑنی کوئی نہیں اور اسی صحابہ کرام دی زندگی تو سکھیا کی ہے صحابہ کرام دی زندگیاں دے مطالعہ کریے آقا کائنات دی زندگی نوں پڑھیے سیرت النبی دا مطالعہ کریے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کس طرح گزری ہے سامعین اکرام اللہ نے جب رشتہ داری نوں پیدا کیتا صحیح حدیث بخاری کی حدیث پیش کراں کہ بخاری کی حدیث ہے جب اللہ رب العالمین نے رشتہ داری نوں پیدا کیتا تے یہ جڑی صلہ رحمی ہے رشتہ داری سی دو تین حدیثاں نے ایک یہ حدیث ہے کہ صلہ رحمی نے اللہ رب العالمین نے جب پوری مخلوق نوں پیدا کیتا ہے کہ اللہ نے نام رشتہ داری نوں پیدا کیتا ہے تے رشتہ داری نوں کیا کہ جا دنیا کے اندر میں تینوں بھیج رہا ہوں اللہ کون ہے رحمان اور رحم رشتہ داری نوں عربی دے اندر کیا جاندا ہے صلہ رحم یعنی کہ رحمان دے نال جڑے ملان والے یعنی رشتہ داری ملان والے تے صلہ رحمی نوں اللہ نے جدوں پیدا کیتا صلہ رحمی نے اللہ رب العالمین دی قبر نوں پکڑ کے ہزاروں قطار رون لگی کہ اللہ سونیا تو مینوں دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں اے دنیا والے انسان مینوں توڑن گے اج پریشانیاں نے اج مصیبتاں نے اصل وجوہات نے رشتہ داریاں ختم ہو گئیاں نے محبتاں ختم ہو گئیاں نے اسی سمجھیا میں بڑا سی اور چھوٹا سی انہیں زیادتی کیتی ہے میں معافی کوئی نہیں منگنی اللہ دی قسم ہے ساڈیاں رشتہ داریاں دور دی گل بڑی دور ہے اسی دے گھر دے اندر ایک دوسرے نال ناراض بہنا نال ویر ناراض نے ویرا نال بڑے ویر ناراض نے وجوہات کی نے اینے میرا راہ بند کیتا اینے مینوں زمین نہیں دتی اینے میرا حق کھاتا اسی رشتہ داری نوں چھوڑنا کوئی نہیں اے تے گلاں ہی کوئی یہ تے چھوٹیاں موٹیاں گلاں نے ایک دوسرے دے حق ضرور ادا کرو سامعین اکرام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ کسے نال زیادتیاں ہوئیاں نے آقا کائنات دین اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں اللہ دی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں فرمایا لوگو اللہ ایک ہے اللہ نو من لو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی تواڈیاں نیازاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی دعاواں قبول کرن والا نہیں اللہ دی کلمہ اللہ ایک ہے سجدہ کرنا تے اللہ دے اگے کرنا ہے نال دوسری گل دسی فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا بندہ رسول ہاں میں تواڈے کول
نماز ادا کر رہے ہیں تے مکے دے لوگ عیاش لوگ اوجری گندی اوجری جنوں اج اسی ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں گندی اوجری آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سٹ رہے نے آقا کائنات نے نہیں کیا کہ انہاں لوگاں نے میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے انہاں لوگاں نال رشتہ داری نہیں جوڑنی انہاں لوگاں نے زیادتیاں کیتیاں نے انہاں لوگاں نال تعلق نہیں رکھنا سامعین کرام اساں تے کدے رشتہ داری نو جوڑیا ہی اسی سمجھے میرے نال بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے نال بڑا ظلم ہویا ہے میں کس طرح رشتہ داری نو جوڑ دوا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماتا ہے آقا کائنات نو فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین فرمایا آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اترے نے آقا کائنات نے آج نازل کر دیتی ہے فرمایا آقا جی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین آقا کائنات حضرت جبرائیل کو پوچھنے نے جبرائیل آج تک کی مطلب ہے اس آیت کا ترجمہ کیے اس آیت کا مقصد کیے کہ جبرائیل کہنے نے میں بھون پیغمبر میں آپ کو نہیں دستا میں چاہتے اپنے رب کو سوال کرتا ہوں جڑا سوال کا جواب اللہ دے گا وہ جواب تمہوں عطا کر دیاں گا وہ جواب میں تمہوں دس دیاں گا یہ لوگ کہتے ہیں میں بھون پیغمبر کوئی نبی نہیں نعوذ باللہ یہ نبی نہیں یہ کتابہ یہ پڑھیاں نعوذ باللہ کر دے میرا رب کہتا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فرمایا نبی دین دی گل ہوے کدے بھی آپ کو نہیں بولتا دین دا معاملہ ہوے آپ کو گل نہیں کرتا دین دی گل ہوے میرا رب کو جو کچھ حکم کردا ہے وہی گل کردا ہے اللہ جی کس طرح حکم کردا ہے فرمایا لوگ کہتے ہیں آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں اگر غیب کا علم رکھتے ہوں جبرائیل کو کدے نہ پوچھتے جبرائیل اس چیز کا مطلب کی تفسیر دے اندر لکھا ہوا ہے جبرائیل نے کیا اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی میں اللہ کو جانا جا کے اس چیز کا سوال کرتا اس چیز کا مطلب کی ہے سائے کا مطلب کی ہے تو میں وہ جڑا اللہ جواب دے گا وہ تو آنکو آکے دس دے گا یہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل نے دسیا پھر تھوڑی دیر بعد جبرائیل آگے فرمایا محبوب پیغمبر سائے کا مطلب ہے خذ العفو در گزر کرنا شروع کر دیو لوگاں کو معاف کرنا شروع کر دیو بڑے اچھے طریقے نال لوگاں کو معاف کر دیو دوسری چیز فرمایا وامر بالعرف فرمایا لوگاں کو نیکی دا حکم دینا شروع کر دیو لوگاں کو اچھائی دا حکم دینا شروع کر دیو تیسری چیز فرمایا واعرض عن الجاہلین جڑے جاہل لوگ نے جنہاں کو کوئی علم نہیں انہاں تو اعراض کر لو انہاں نال الجھن دی ضرورت کوئی نہیں یہ تیرے واسطے بھی سبق ہے میرے واسطے بھی سبق ہے سب تو پہلا سبق ہے جدوں کوئی ناراضگی ہو جاوے جدوں کسے کولوں زیادتی ہو جاوے جدوں کسے کولوں کوئی گناہ ہو جاوے تے تیرا میرا کام بن دے انہوں معاف کر دیا انہوں درگزر کر دیا انہیں کولوں انتقام نہ لوا دوسری چیز فرمایا وامر بالعرف
نیکی دا حکم دیا اچھائی دا حکم دیا نیکی دا لوگاں نوں حکم دیا لوگاں نال اچھے تعلقات رکھنے شروع کر دیا اور تیسری چیز فرمایا وارثان الجاہلین جڑے بے وقوف لوگ نے جڑے جاہل لوگ نے جڑے بے سمجھ لوگ نے اگر کسی بحث کے اندر پہ جان انہاں تو جڑی بحث نہیں کرنی انہاں نال ملچن دی ضرورت کوئی نہیں انہاں نال بحث مباحثے دی ضرورت کوئی نہیں بلکہ انہاں تو پیچھے ہٹ جاؤ انہاں لوگاں نال گلاں نہ کرو انہاں نال بحث نہ کرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر نوں یہی حکم دیتا ہے جائے لوگ اگر بحث کرن انہاں نال بحث نہیں کرنی اصل گل دی طرف آنا فرمایا خذل عفو درگزر کرنا ہے جدو درگزر کرو گے تو صلہ رحمی نہیں ہوئے گی جدو درگزر نہیں کرو گے قطع رحمیاں رشتہ داریاں ختم ہو جان گیا تو میں سمجھیا ساڑھے بیت لوگوں نے اپنے نے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے کیا آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادتیاں نہیں ہوئیاں ظلم نہیں ہویا آقا کائنات کو ذاتی دعوت دے ہویا سی بلکہ اللہ رب العالمین کی دعوت اللہ ایک کے اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ نے مان لو کہ لوگوں نے زیادتیاں کیتیاں پھر بھی رشتہ داری نو نہیں چھڑے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوڑیاں جیاں زیادتیاں نہیں ہوئیاں آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی غزوہ بدر کے بعد ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ دی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا جا اپنے باپ کو قریش مکہ نے کچھ لوگ چھوڑے ہوئے نے جڑے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نعوذ باللہ دشمن بنے ہوئے نے عبار بن اسد انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیا اونٹی تے اٹھنی تے سوار نے تے نیزہ ماریا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے فرمایا کہ اسی جہرانہ جگہ ہوتے بیٹھے ہویا کچھ ٹائم بعد اسی بیٹھتے آگے کوئی حبار بن اسود جنہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیتا آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں ایک صحابی اٹھنے نے فرمایا محبوب پیغمبر تو آڈا دشمن آ رہے ہیں جنہیں حضرت زینب کو شہید کیتا یہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آن دیو اندہ راستہ نہ روکو انہوں آن دیو یہ بیٹی دا قاتل ہے ایک صحابی اٹھنے نے کہنے نے محبوب پیغمبر اگر حکم ہوئے میں نے قتل نہ کر دیا آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ فرمایا انہوں آن دیو انہوں قتل نہ کرو آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے فرماتے ہیں آقا جی میں گناہگار ہوں میرا تو قتل ہو گیا آقا جی میں نے زیادتی کی تھی ہے میں نے معاف کر دیو میں نے اپنا علاقہ چھڑ کے عجم قبیلہ عجم علاقہ کی طرف چل گیا ہوا کہ میں نے کوئی معافی مل جاوے بلکہ میں جس شاید تو آڈی نرمی دیکھی ہے صلہ رحمی دیکھی ہے میرے تو ریا نہیں گیا آقا جی میرے تو غلطی ہوئی ہے میں نے معاف کر دیو آقا کائنات نے دونوں بھی معاف کر دیتے تیری میری کیڑی رشتہ داری ہے کیڑی صلہ رحمت تو اور میں کرنے آقا کائنات نے اپنی بیٹی نے قاتل تو معاف کر دیتے تو میں اپنے بھائی کو نہیں معاف کر سکتے ساڈا تے حسد ہی نہیں ختم ہوتا رشتہ داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں رشتہ داری کو چھوڑنا نہیں چاہتے آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا نے شہید کیتا ایک غلام حبشہ دا رہن والا قتل کیتا شہید کیتا آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے فرمایا آقا جی میں تواڈے چاچے دا قتل کیتا ہے انہوں نے شہید کیتا ہے مینوں معاف کر دیو آقا کائنات نے تے انہوں بھی معاف کر دیا ایتھے بھی بس نہیں اللہ دے بندیو ہند بنت عتبہ جنہاں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چھپایا اپنے دنداں نال
معافی مانگی اللہ نے محبوب پیغمبر نے تو انہوں معاف کر دیتا ہے. اسی اور میں اور تسی کیڑی رشتہ داری کی گل کرتے ہیں؟ اسی جے اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتے، اپنے رشتہ داراں کو معاف نہیں کر سکتے، رشتہ داراں کو نہیں چھوڑ سکتے، اس تو بھی بڑی گل کردا حضرت یوسف علیہ السلام نال کتنی زیادتیاں ہوئیاں، اپنے بھائیاں نے کتنا ظلم کیتا ہے، اپنے باپ کو چھین لیا ہے، بہانے ہیلے کر کے اپنے باپ کو دور جا کے کدے اس طرح مار رہے کدے اس طرح مار رہے، ظلم کر رہے، پھر بیچ دیتا ہے، لیکن پھر بھی فقیر بن کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا رہے. حضرت یوسف نے پھر بھی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیتا ہے. جناب جی اسی کیڑیاں گلاں کرتے ہیں معافی دیاں، اسی کیڑیاں گلاں کرتے ہیں رشتہ داری جوڑن دیاں. مسلمان تے اسی بڑے نمازاں بڑیاں پڑھتے ہیں، اللہ دی قسم ہے رشتہ داری کے معاملات دے اندر اسی چیز نہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ان کی عمر دراز کی جاوے، انہیں مال و دولت کے اندر اضافہ کیتا جاوے، کہ ان دے واسطے حکم ہے. صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا، فرمایا کہ وہ بندہ رشتہ داری کو جوڑنا شروع کر دے، رشتہ داروں کی خدمت کرنی شروع کر دے، اللہ مال کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اللہ عمر کے اندر بھی اضافہ کر دے گا. کیوں؟ اللہ کو اس کی نیکی بڑی پسند ہے کہ رشتہ داری کو جوڑن والے. اسی رشتہ داریاں جوڑ دیں. آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، گل اپنی سمیٹدا. فتح مکہ کا موقع ہے، مسلمان اور فتح ہو گئی ہے، اللہ نے عروج دے دیتا ہے. عروج آوے تو لوگ بدلے لین لگیاں نہیں چھڑتے. فتح مکہ کا موقع ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی رسول نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل نے ہاتھ کے اندر چٹا پکڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ابو سفیان، یا ابا سفیان اليوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے. جنہوں نے مسلمانوں سے ظلم کیتا ہے، آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیتا ہے. آقا کائنات کو تکلیفاں دتیاں نے، تاج کے اندر آقا کائنات دتے پتھراں دی آواز چھڑیاں نے. اج کعبے دے اندر اجازت دے دتی جائے گی تھوڑی دیر، کعبے کے سامنے انہاں لوکاں دی گردناں اڑا دتیاں جان گیا. آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز آئی، فرمایا یا ابا سفیان اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن خون ریزی کا دن نہیں، آج کا دن معاف کرن ہے، آج کا دن رشتہ داری کو جوڑن ہے. انہاں صحابہ کرام نے کی گزریاں ہون گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے دل دے اندر جذبہ ہوئے گا کہ جنہاں لوگاں نے میرے دین اسلام کی خاطر ماریا ہے، جنہاں لوگاں نے دین اسلام کی خاطر میرے تے ظلم کیتا ہے، اج میں انہاں لوگاں کو بدلے لواں گا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج دے دن میں سارے کو معاف کر دیتا ہے، جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. تو میں کیڑی رشتہ داری کی گل کرتے ہیں؟ پیسہ ہے رشتہ داری ہے، پیسہ نہیں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بھرا نہیں. میرے بھائیوں رشتہ داری کوئی سمجھ جڑا بندہ رشتہ داری کو توڑ دے، اللہ دی قسم کہ اللہ انہوں توڑ دیتا ہے. توڑنا کس طرح؟ اللہ انہوں سکون کھچ دیتا، سکون کھو لیتا ہے. اللہ مصیبتہ کے اندر انہوں پیش کر دیتا ہے، پھر لڑتا رہتا ہے مصیبتہ نال، بیماریاں نال. اللہ دی قسم ہے انہوں پھر بعد کوئی نہیں جو پوچھتا. وہ میرے بھائیوں خدا دا واسطہ اللہ دا واسطہ دے کر کے کہندا جے کہ رشتہ داری نہ چھڈو، صلہ رحمی نہ چھڈو، صلہ رحمی نہ توڑو. تسی واقعہ سنیا ہوئے گا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ جامعہ محمدیہ شیخ الحدیث نے صحیح بخاری پڑھاتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے ایک طالب علم جنہوں خود پڑھایا. کچھ وقت تو بعد اسے بیٹے نے، اسے طالب علم نے دین تو دوری اختیار کی تھی کہ حضرت عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نو طلاق دے دی تے بیٹی اپنے باپ کے کول آ جاتی ہے. فرمایا اللہ دی رضا ہے، تقدیر کے اندر اس طرح لکھیا سی کہ میں اس بیٹے نے طلاق دے دی. کچھ ٹائم گزریا، عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نال اس
نوجوان کی ملاقات ہوتی ہے تو نوجوان کترا رہا شرما رہا اپنی غلطی کے اندر شرمندہ کہ میں اپنے استاد نال کس طرح ہوں. لیکن عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے سنتے ہوئے نے اللہ نے کروڑا رحمت نازل فرمائی. اٹھتے نے خود ہی جا کے اپنے طالب علم کو پوچھتے نے فرمایا کس چیز تو دور ہے سلام تک نہیں جا رہا. فرمایا استاد محترم میرے کو غلطی ہو گئی ہے کہ مینوں سمجھ نہیں لگی میں چاکی کی وجہ تو میں تمہاری بیٹی کو طلاق دے دیتی ہے. فرمایا بیٹا تیرے نال میرے 3 رشتے سی ایک مسلمان ہوندا دوسرا طالب علم ہوندا اور تیسرا اپنی جو بیٹی دیتی اور بیٹا بنایا سی کہنے تے ایک رشتہ ٹوٹیا 2 رشتے پھر بھی باقی نے جاتے ہمیں معاف کر دے. اج ساڈیاں رشتہ داریاں کہڑا لوکاں دی اسی گل کردے ہیں اچھا کوئی اتنا وقت نہیں ہوا انہوں نے فوت ہویا 2012 کے اندر غالباً انہوں کی وفات ہوئی ہے. بہت ہی نیک شخصیت. سامعین کرام آج وقت ہے اللہ کی قسم ہے رشتہ داری کو جوڑ لو. آج اگر کوئی اچھا ہے تو انہوں اچھا مان لو کوئی برا ہے تو ان کی اصلاح کرو. اسی کی کرتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہ جڑا اچھا ہے رشتہ دار ہے لیکن انہوں اسی من دے نہیں کیوں دل نہیں منتا دنیا دے اندر اندر نال نہیں اچھے فوت ہو جاتے بڑیاں تعریفاں کرتے ہیں بڑا اچھا آدمی سی بڑا سونا وقت گزاریا ہے. اللہ کی قسم یہ وقت ہے آج کوئی پتہ نہیں کس ٹائم تسی میں مر جانا ہے. کوئی کسی نال ناراض ہے وعدہ کرو اپنے دل کے اندر اللہ نال وعدہ کر لو کسی نال ناراض کیے جا کے انہوں معاف کر دیو. اگر ان کی زیادتی ہے پھر بھی تسی کہو میں تواڈے کول معافی مانگنا رشتہ داری میں جوڑنا. اللہ کی قسم صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رشتہ داری میں جوڑدا ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں جوڑدا ہے. جڑا بندہ دن رات کو زیادہ کسی مسلمان نال ناراض ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. جدوں اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ہفتے دے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ناراض ہوتا ہے ایسے 2 بندے دے اعمال اللہ رب العالمین عرش دے نال لٹکا دیتا ہے. فرشتیاں نوں کہندا ہے کہ انہاں اعمالاں نوں ایتھے چھڈ دیو کیونکہ بندے تے آپس دے اندر ناراض کے صلہ رحمی نوں چھڈ دیتا ہے. اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اللہ رب العالمین سب تو پہلے مینوں اور پھر دعا نوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا